7वीं सदी के अंदर, अब 15वीं सदी शुरू है, 7वीं सदी के अंदर हुकूमत मुसलमानों की बहुत लंबी चौड़ी थी। मिस्र के अंदर भी मुसलमानों की हुकूमत, शाम के अंदर भी मुसलमानों की हुकूमत। शाम का बादशाह और मिस्र का बादशाह दोनों मुसलमान हैं, लेकिन दोनों ने आपस में लड़ाई करनी शुरू की। शाम के बादशाह ने मिस्र के बादशाह के मुकाबले में और मिस्र वालों के मुकाबले में ईसाइयों से मदद मांगी। ईसाइयों ने कहा जी हम मदद करते हैं, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं। सारी शर्तें उसने कबूल की। ये बदकिस्मती सिर्फ आज के ज़माने में नहीं, बहुत अरसे से हमारे ऊपर मुसल्लत है कि बाज़ दफ़ा हम अपनों से लड़ते हैं तो दूसरों का साथ दे देंगे, अपनों का नहीं देते। ये बदकिस्मती बहुत अरसे से और बहुत दफ़ा हुई है। तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। ईसाइयों ने कहा कि जी हमारी तो शर्तें हैं। बादशाह ने 2 शहर और कई किले उनको दे दिए कि इनके ऊपर आज से आपकी हुकूमत, लेकिन मैंने मिस्र वालों का मुकाबला करना है और उनको नीचा दिखाना है। दोनों हैं मुसलमान, दोनों इलाकों के रहने वाले मुसलमान, दोनों के हुक्मरान मुसलमान। लिहाजा ईसाइयों की हिम्मत और हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस जमाने में ईसाइयों का हिम्मत और हौसला इतना नहीं था, बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो शाम के अंदर आते और शाम के अंदर आकर मुसलमान जो हथियार बनाने वाले थे उन्हीं से हथियार खरीदते और फिर उन्हीं के ऊपर चलाते, और कोई उनके खिलाफ जो है बादशाह के सामने मुतालबा और मुकदमा पेश करने वाला नहीं था। शेख इज्जुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने के बुजुर्ग थे। उन्होंने फतवा दिया कि इन ईसाइयों पर हथियारों को बेचना हराम है। बादशाह ने कहा कि तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है ये फतवा देने की? कहा जरूरत है, अल्लाह पाक वादा लेते हैं अगर तुम्हें दीन का इल्म दिया जाए तो हर हालत में उसको पेश करना, इसलिए मैंने ये मसला बतलाना है। बादशाह ने पकड़कर उसको अंदर कर दिया। गिरफ्तार हो गए, बहुत अरसा तक रहे। बादशाह को ख्याल आया कि चलो अब इसको छोड़ देना चाहिए, काफी जेल की हवा खा लिया, कुछ अकल ठिकाने आ गई होगी। बंदे को भेजा कि जाओ किसी तरीके से इसको आमादा और तैयार करो कि बादशाहों की मुखालफत नहीं किया करते। ये बंदा गया और जाकर बड़ी नरमी से इसने बातचीत करनी शुरू की और कहा जी आप ऐसे करें कि सिर्फ एक दफा आएं और बादशाह के हाथ को बोसा दे दें, उसके बाद मैं खुद ही संभाल लूंगा, मैं खुद ही कह दूंगा कि जी इनको बड़ी नदामत है और बड़ी शर्म है और अब जो है दोबारा ऐसी बात नहीं करेंगे, तो बादशाह जो है आपको छोड़ देंगे। शेख इज्जुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया या मिस्कीन, वल्लाहि या मिस्कीन, इन्नी ला अर्ज़ा अन युक़ब्बिला यदी फज़लन अन उक़ब्बिलहु यदहु। ऐ मिस्कीन, मैं तो आज इसके लिए भी आमादा नहीं हूं कि बादशाह मेरे यहां जेल में आए और आकर मेरे हाथ को चूमेगा तो मैं अपना हाथ खींच लूंगा। ऐसे बदबख्त के सामने मैं अपना हाथ भी नहीं कर सकता कि मेरे हाथ को बोसा दे, और तू मुझे ये कहता है कि मैं बादशाह का जाकर हाथ चूमूं। मैं ऐसा नहीं। या कौम इन्नकुम फी वादिन व अना फी वादिन, ऐ कौम तुम पता नहीं किस दुनिया में रहते हो, हम किसी और दुनिया के रहने वाले हैं। हम तो खुदा की अमानत समझते हैं, अपनी जान को खुदा की अमानत समझते हैं, अपने माल को खुदा की अमानत समझते हैं, अपनी इज्जत को। हमारी इज्जत तो वो है जो खुदा के नाम पर कुर्बान हो जाए, हमारा माल तो वो है जो अल्लाह के रास्ते पर लग जाए, हमारी जानें तो वो है जो खुदा के दीन के लिए कुर्बान हो जाए। तू हमें कौन से मशवरे देते हैं? बादशाह ने कहा इसको अंदर ही रहने दो। ईसाइयों का बादशाह से मिलने के लिए आया, मुसलमान बादशाह से। मुसलमानों का बादशाह चूंकि साथ ही था, शेख इज्जुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक पढ़ रहे थे, उसकी आवाज आ रही थी। तो मुसलमानों के बादशाह ने ईसाइयों के बादशाह से कहा ये आवाज सुनते हैं? कहा हाँ आवाज तो मुझे आ रही है। कहा हाजा अकबर खुसूसिल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों का बहुत बड़ा पादरी है। बादशाह के अल्फाज ये हैं, आलिम नहीं कहा। यह भी हमारी बहुत पुरानी बदकिस्मती है। आज भी अंग्रेज तो इमाम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और हम प्रीस्ट का करते हैं। ये हमारी जहनी पस्तियां हैं, बहुत अरसे से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। हम अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और अंग्रेज हमारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यह हमारी जहनी पस्ती है और हमने पता नहीं अपने आप को कहां लेकर जाना है। इन चीजों की सोचने की अकल भी आज हमारे अंदर नहीं। बादशाह ने कहा हाजा अकबर खुसूसिल मुस्लिमीन, यह मुसलमानों का बहुत बड़ा पादरी है। और पता है मैंने इसको अंदर किस लिए किया? उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता। ईसाइयों के बादशाह ने कहा मुझे नहीं पता आपने क्यों अंदर किया? कहा मैंने इसलिए अंदर किया कि ये तुम्हारे खिलाफ फतवा देता था, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती है, तुम्हारी मुखालफत के अंदर मैं कोई फतवा तो नहीं सुन सकता। इसने ये कहा कि ईसाइयों को हथियार देना हराम है, इसने ये फतवा दिया, इसने ये फतवा दिया, इसकी वजह से मैंने इसको अंदर कर दिया। ईसाइयों के बादशाह ने कहा कि अगर हमारा कोई पादरी ऐसे होता तो हम उसके पांव धोकर पीते।
یہ بدقسمتی مسلمانوں کی بہت عرصے سے ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ بدلا ہے شاید یہود و نصارہ ہم سے راضی ہو جائیں. ہم نے شکل و صورت بدل لی صرف اس لیے کہ شاید یہ ہمیں دیکھ کر ہم ان کو اچھے لگنے لگ جائیں. ہم نے اپنا لباس چھوڑا ہے شاید ہم ان کو اچھے لگنے لگ جائیں. ہم نے اپنی تجارت چھوڑی ہے شاید یہ ہم سے خوش ہو جائیں. اللہ کا فیصلہ یہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جب تک مسلمان ہے یہود و نصارہ ان سے راضی ہونے کے نہیں ہیں. اللہ کو ناراض کیا, یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے یہ خبیث بھی راضی نہ ہوئے اور ان بدبختوں کا ایمان بھی ختم ہو گیا. اس بات کو تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ٹیپو سلطان کے مقابلے میں عیسائیوں کا جنہوں نے ساتھ دیا, جب ٹیپو سلطان کو عیسائیوں نے ختم کر دیا تو سب سے پہلے انہی کو مارا جنہوں نے عیسائیوں کا ساتھ دیا تھا, یہ کہہ کر کہ اگر تم اپنی قوم کے نہیں ہوئے تو ہمارے کہاں سے ہوگے, اگر تم نے اپنے مذہب پر عمل نہیں کیا تو ہمارے کہاں سے بنو گے. جو اپنے مذہب سے غداری کر سکتا ہے, جو اپنے دین کو چھوڑ سکتا ہے, جو اپنی قوم کو چھوڑ سکتا ہے, وہ یہود و نصارہ کا کہاں سے ہوگا. یہود و نصارہ نے اپنی عقل کو استعمال کیا, ان بدبختوں کو پہلے ختم کیا ہے. ہم کس دنیا کے اندر رہتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے شاید ہم پتلون پہن کر یہود و نصارہ کو خوش کر لیں گے, شاید ہم سودی کاروبار کر کے یہود و نصارہ کو راضی کر سکتے ہیں, شاید ہم ہندو سکھ بن کر کسی اور کو راضی کر سکتے ہیں. خدا کو تو ناراض کیا, دنیا میں کوئی بھی آج مسلمان سے راضی نہیں ہوا, اس لیے کہ مسلمان سے راضی دنیا جب ہوگی جب مسلمان اپنے اللہ کو راضی کرے گا. دنیا جب راضی ہوگی جب ہم اپنے نبی کو راضی کریں گے. دنیا جب راضی ہوگی جب ہم دین پر چلنا شروع کریں گے. شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عیسائی بادشاہ نے کہا اگر ہمارا پادری ایسے ہوتا تو خدا کی قسم پاؤں دھو کر پیتے. بہت بڑا تھپڑ مارا مسلمان کے منہ پر, لیکن ہمارے اندر کبھی عقل پیدا نہیں ہوئی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, جیسا کہ ابتدا میں نے عرض کیا ہے کہ جس زمانے کے اندر جس چیز کی قلت ہو جایا کرتی ہے, کوئی چیز کم ہو جایا کرتی ہے, اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے. اللہ پاک کے ہاں بھی یہی ہے کہ جس وقت دین پر چلنے والے اور دین پر عمل کرنے والے اور سنتوں کو اختیار کرنے والے کم ہوں گے, اللہ پاک کے ہاں ایسے بندوں کی قیمت اور قدر بڑھ جایا کرے گی جو ایسے وقت کے اندر دین پر چل کر دکھاتے ہیں. بہت پرانے زمانے کی باتیں نہیں, ہندوستان کو دیکھ لیں. ہندوستان میں مسلمان نے 700-800 سال حکومت کی, اکبر کو گمراہ کیا. ہمیں تو اکبر اور صرف انارکلی کا پتہ ہے, اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے. اکبر کو گمراہ کیا تو کنہوں نے گمراہ کیا؟ ان علماء نے گمراہ کیا جو اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار کہا کرتے تھے. ان میں سے ایک سلطان عبداللہ سلطان پوری تھا, لاہور کا رہنے والا تھا, اور لاہور کے اندر جب وہ مر گیا تو اس کے گھر کے اندر سے اتنا سونا نکلا کہ جنازے بنا کر, صندوق بنا کر اس نے اپنے حویلی میں, کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, بہت سارا سونا بھر بھر کر دفن کیا تھا. بادشاہ کی طرف سے بعد میں ناراضگی ہوئی, اس کو زہر دلوایا گیا اور ایک پینی بھی استعمال نہیں کر سکا. سارے کا سارا سونا بعد میں ایسے ہی پڑا رہا, کچھ کام نہ آیا. دنیا کے اندر ذلت ملی, دنیا کے اندر بھی کچھ نہ ملا. اور اس کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے فقر و فاقہ کے ساتھ بادشاہ کی رہنمائی کی, مسلمانوں کی رہنمائی کی, آج بھی ہر آدمی عزت و احترام کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہے. یہ سلطان پوری جو تھا, ملا عبداللہ سلطان پوری اس کا نام تھا, بادشاہ نے اس کو لقب دیا تھا مخدوم الملک. ایسا آدمی کہ سارا ملک اس کا خادم ہو اور سارے لوگ اس کی خدمت کرتے ہوں. ملا عبد النبی کا لقب تھا صدر الصدور. جتنے بڑے بڑے عہدے دار ہیں ان میں سب سے بڑا یہ ان کے لقب تھے, لیکن بادشاہ کو گمراہ کیا. ابو الفضل اور فیضی اتنا عقل مند آدمی تھا, قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطوں کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن ان کے سامنے صرف اپنا پیٹ تھا, ان کے سامنے صرف دنیا کی تھوڑی سی زندگی کو درست کرنا تھا. ان بدبختوں نے دین کو خراب کیا, لوگوں کو گمراہ کیا, حکومت کو گمراہ کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان کے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا. اور ایسے وقت میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اللہ کے نیک بندوں نے دین کی حفاظت کی. ان کی وجہ سے دین ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, ان سارے علاقوں کے اندر آج موجود ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچے اتروا دیے. یہ جو پہنچے ہوتے ہیں ہاتھ کے, اس کو گٹے سے الگ کروا دیا تھا صرف اس لیے کہ کوئی مضمون نہ لکھ سکیں, لیکن ساری زندگی برداشت کیا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس قدر عتاب ہوا کہ چھپکلی لے کر اور اس کو مل کے اس کا ابٹن سارے جسم پر لگایا, برس کی بیماری ہو گئی.
اور ساری جوانی نابینا رہے، لیکن ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، سب کچھ سہتے چلے گئے، دین کو نہیں چھوڑا اور اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا۔ آج ہے کیا؟ شاید آپ میں سے کسی کو بھی یہ مخدوم الملک کا نام بھی پتہ نہ ہو، یا صدر الصدور کے حالات سے بھی کوئی نہ جانتا ہو، لیکن جہاں نام آئے گا مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہر ایک کی زبان سے رحمۃ اللہ علیہ نکلتا ہے۔ جہاں نام آتا ہے شاہ ولی اللہ کا، ہر ایک رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے اللہ دنیا میں بھی عزتیں دیا کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی عزت دیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں اے برادر نمانند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس، مکن تکیا بر ملک دنیا او پشت، کہ بسیار کس چوں تو پرورد و کشت، چو آہنگ رفتن کند جانے پاک، چبر تخت مردن چبر روح خاک۔ اے میرے بھائی، دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دل لگاؤ۔ دل لگانا ہے تو دنیا بنانے والے کے ساتھ لگاؤ، اللہ کے ساتھ دوستی قائم کرو۔ دنیا کے اندر جو چاہے کماتے چلے جاؤ، جو چاہے جمع کرتے چلے جاؤ، دنیا تمہارے ساتھ جانے کی نہیں ہے کہ بس یار کس چوں تو پرورد و کشت۔ جیسے تم ہو ایسے بہت سارے دنیا میں آئے تھے، جنہوں نے کہا ہم سے بڑا چودھری کوئی نہیں، جنہوں نے کہا ہم سے بڑا تاجر کوئی نہیں، جنہوں نے کہا ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، جنہوں نے کہا ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں، بڑے آئے اور آج نام و نشان ان کا ختم ہو گیا کہ چوں تو بس یار کس، کہ دنیا میں بہت سارے آئے اور سب کو دنیا نے ختم کر دیا۔ چو آہنگ رفتن کند جانے پاک، چبر تخت مردن چبر روح خاک۔ جب یہ بات پکی ہے کہ مرنا ہی ہے تو سونے کے تخت پر مرو یا مٹی کے اوپر مرو، جان تو نکل ہی جانی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی سونے کے بستر کے اوپر مر جائے، جان تو اس کی بھی نکل گئی، یہ یہیں رہ جائے گا، جانا اس نے بھی خالی ہاتھ ہے اور جانا اس نے بھی خالی ہاتھ ہے جو مٹی کے اوپر مر گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج اس معاشرے کے اندر جس میں میں اور آپ ہیں، دنیا کمانے والے بہت سارے ہیں، مرمرا گئے، کوئی باقی نہیں ہے ان میں سے، بہت ساری جمع کی، شاید کوئی نام لینے والا بھی نہیں بچا۔ آج تجارت کے نام پر محنت بہت ساری ہے، آج سیاست کے نام پر محنت بہت ساری ہے، آج بہت کچھ ہم نے کیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آنے والی نسلوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی ہم کریں۔ اس بات کو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، دنیا کے اندر جو چیز کم ہو جایا کرتی ہے اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے، چونکہ آج یہ چیز کم ہے، آج کسی کو ہوش نہیں ہے، ہر ایک چلتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو ایک ہی فکر کہ زیادہ سے زیادہ میری جیب کیسے بھرے گی، صبح اٹھتا ہے تو ساری محنت اس کے لیے کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مالدار میں کیسے بن جاؤں، حالانکہ روز مرہ دیکھتے ہیں کہ جو مال کمایا تھا کبھی کسی نے لے لیا، کبھی کسی نے چوری کر لیا، کبھی کہیں چلا گیا۔ یہ مال جو ہم نے خود استعمال بھی نہیں کرنا، یہ مال جو پتہ نہیں ہماری اولادوں کے کام آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، اس مال کے لیے سارا دن قربان کر دینا، اس مال کے لیے ہم نے اپنی جوانی ساری کی ساری لگا دینی ہے، اس مال کے لیے ساری قبر کی زندگی کو برباد کر دینا ہے، اس مال کے لیے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دینا ہے، کبھی نہیں اس کو سوچنا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک آدمی اس کو یہ کہا جائے کہ ایک دن تم جیل کے اندر رہ جاؤ اور اس کے بعد ساری زندگی تمہیں مزے ملیں گے، اور یا پھر ایسے کرو کہ آج کھا پی لو اور اس کے بعد ساری عمر جیل کے اندر چلے جاؤ۔ کون عقل مند ہے؟ وہی جو کہے جی چند لمحے اور ایک دن میں جیل کے اندر چلا جاتا ہوں، اس کے بعد ساری زندگی میں نے مزے کرنے ہیں۔ لیکن ہم وہ بے وقوف ہیں جو کہ مختصر سی زندگی کو بنانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگائے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے۔ ترقی کیا کی ہے؟ پہلے کچھ نہیں تھا، مکان بنا لیے، یہ ہمارے نزدیک ترقی ہے۔ ایسی ترقی کرنے والے بہت پیدا ہوتے ہیں، کوئی نام نشان باقی نہیں رہتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے بڑا فضل کیا کہ ہمیں مسلمان آیا، اللہ نے بڑا احسان کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل کچھ یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں، یہاں سے جائیں تو قبر بنی ہوئی ہو، یہاں سے جائیں تو پل صراط کی زندگی تیار ہو، یہاں سے جائیں تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو، یہاں سے جائیں تو جنت کے لیے فرشتے استقبال کر رہے ہوں۔ ایسی زندگی بنانا، ایسی زندگی کی تمنا کرنا، ایسی زندگی کے لیے دعائیں کرنا، ایسی زندگی کے لیے محنت کرنا، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات